بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. فقالت عائشہ او بعض ازواجہ انا لنکرہ الموت قال لیس کذلک ولکن المؤمن اذا حضرہ الموت بشر برضوان اللہ وکرامتہ فلیس شیء احب الیہ مما امامہ فاحب لقاء اللہ واحب اللہ لقاءہ. وان الکافر اذا حضر بشر بعذاب اللہ وعقوبتہ فلیس شیء اکرہ الیہ مما امامہ فکرہ لقاء اللہ وکرہ اللہ لقاءہ. متفق علیہ. وفی روایت عائشہ والموت قبل لقاء. عزیز طلبہ، حضرت عبادہ بن صامت کی یہ جو روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد بیان فرمایا جس پر حضرت عائشہ یا ازواج مطہرات میں سے کسی کو، دونوں قول ہیں، راوی کو شک ہو رہا ہے کہ عائشہ نے یا ازواج مطہرات میں سے بعض نے، کسی نے ایک سوال کیا تھا، ایک خلجان ہوا تھا انہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سوال سنا، خلجان کو سنا اور پھر اس کا جواب عنایت فرمایا. روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا، جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے، اللہ کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، احب اللہ لقاءہ، تو اللہ اس سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو حضرت عائشہ یا بعض ازواج محترمات، آپ کے ازواج میں سے کسی اور کو یہ اشکال پیدا ہوا. اصل میں جو کلام حضور نے پیش فرمایا، ضمنی طور پر اس سے موت کا تصور خود بخود ہو گیا. اللہ کی ملاقات ظاہر ہے کہ موت کے بعد ہی ہوگی. کہتے ہیں کہ موت مومن کا تحفہ ہے جو حبیب کو حبیب تک پہنچا دے، یا موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے. تو یہاں حضور کے اس کلام سے جو موت کا تصور خود بخود ہو گیا تھا کہ اللہ کی ملاقات تو اسی وقت ہوگی جب موت ہوگی، موت سے پہلے تو ممکن ہی نہیں ہے، تو اللہ کی ملاقات کے ذہن میں موت کا تصور لازمی طور پر آ گیا. اب ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ اور بعض ازواج کیا، ہر سننے والے کی دل میں یہ سوال اٹھے گا کہ موت تو طبعی طور پر ہر کسی کو ناپسند ہوتی ہے، طبعاً کوئی بھی مرنا پسند نہیں کرتا. اب یہاں پر سوال اٹھا کہ موت کو گویا طبعاً ناپسند کیا تو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کیا، اور یہ تو ہر کسی کے لیے ہوگا. اللہ کی ملاقات نہیں بلکہ ملاقات کا جو ذریعہ موت ہے وہ ناپسند ہے طبعاً، تو لازمی طور پر اللہ کی ملاقات بھی ناپسند ہو گئی. اور یہ تصور آنا یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے. اسی لیے حضرت عائشہ کو یہ اشکال پیش آیا کہ ہم تو طبعی طور پر موت کو ناپسند کرتے ہیں، گویا کہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کا جواب عنایت فرمایا۔ حضرت عائشہ نے یا بعض ازواج نے کہا اِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ کہ بلا شبہ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ خلجان کیوں ہوا، اشکال کیوں ہوا؟ وضاحت ہو گئی کہ اللہ کی ملاقات یہ موت کے بغیر نہیں۔ تو جب موت کو ناپسند کیا تو نعوذ باللہ اللہ کی ملاقات کو بھی ناپسند کیا، اور طبعاً موت کی ناپسندیدگی ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے۔ یہ اشکال ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال فرمایا لیس کذالک کہ بات ویسی نہیں ہے، یعنی یہ مراد نہیں ہے میرے کہنے کا۔ تو اصل بات کیا ہے؟ آگے حضور نے وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ سے کہا، لیکن استدراک کے لیے جو وہم پیدا ہوا تھا اس کو دور کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ مومن جب اس کو موت حاضر ہوتی ہے، یعنی اس کی موت کا وقت آ جاتا، بشر برضوان اللہ و کرامتی، تو اسے اللہ کی رضا، خوشنودی اور اللہ کی طرف سے ملنے والے اعزاز کرام کی بشارت سنائی جاتی ہے، اور وہ یہ بشارت سن کے اتنا خوش ہو جاتا ہے فلیس شیء احب الیہ، بس کوئی چیز اس کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب نہیں رہتی جو اس کے سامنے یعنی اللہ سے ملنا اور اللہ کی رضا، خوشنودی حاصل کرنا اور اللہ کی طرف سے اعزاز کا انعام پانا، یعنی جو فضیلت اور مرتبہ مرنے کے بعد اس کے سامنے آخرت میں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز اس کی نظر میں محبوب نہیں رہ جاتی۔ اس وجہ سے فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرنے لگتا ہے، اور جب وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو چونکہ ایسا بندہ انتہائی نیک تھا، اور نیک کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، تو اللہ کیوں نہیں پسند کرے گا؟ اب اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا کہ اللہ سے ملیں گے، اپنے مولا، اپنے مالک سے ملیں گے اور انعام پائیں گے، تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرما لیتا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس آئے اور میں اسے نواز دوں۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ اور اس کے برعکس کافر اذا حضر جب اس پر موت حاضر ہوتی ہے، حضر جب اس پر موت حاضر ہوتی ہے، حاضر ہوا جاتا ہے یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے، بشر بعذاب اللہ تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی عقوبت یعنی اس کی سزا کی بشارت سنائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بشارت تو خوشکن خبر کو کہتے ہیں، یہاں پر عذاب اور سزا کی بشارت نہیں بلکہ یہ تو نظارت ہے، ڈرانا، لیکن صنعت مشاکلہ کی وجہ سے یہ ماقبل میں بشر آیا تھا، لہذا اسی کی مناسبت سے یہاں بھی بشرا کہہ دیا، یا یہ کہ کافروں کے لیے عذاب کی نظارت کو بشارت سے تعبیر کیا، تحکم، چھوٹی ہاں سے تحکم اور استہزاء یعنی اس کا مذاق اڑاتے ہوئے، جیسے بولتے ہیں کہ جوتوں کا انعام ملے گا یعنی جوتے سے پٹائی ہوگی، تو مذاق اور تحکم اور استہزاء کے طور پر یہاں بشارت سے تعبیر کیا کہ اس کو بشارت سنائی جاتی ہے اللہ کے عذاب اور اللہ کی طرف سے ملنے والی عقوبت اور سزا کی بشارت اس کو سنائی جاتی ہے، یعنی اس سے ڈرایا جاتا ہے۔ فلیس شیء اب اس عذاب کو، عقوبت، سزا کو سن کر وہ اتنا یعنی پریشان ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز اس کے نزدیک اس سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں رہتی مما امامہ، جو چیز کے اس کے سامنے آ رہی، یعنی جو عذاب ہے، جو سزا ہے، جو اس کو ملنے والی، اب اس کے مقابلے میں کوئی بھی دنیا کی تکلیف، مصیبت اس کے لیے اس سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں رہتی۔ اس سے آخرت کے عذاب کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی ساری مصیبتیں، رنج و غم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ آخرت کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فَرَقَرِيَ لِقَاءَ اللَّهِ اور جب اسے عذاب بتایا جاتا ہے، سزا بتائی جاتی ہے، تو وہ کوئی چیز اس کے نزدیک اس کے سامنے ملنے والے یعنی آخرت میں ملنے والے عذاب کے مقابلے میں ناپسندیدہ نہیں رہ جاتی۔ اس وجہ سے فَقَرِيَ لِقَاءَ اللَّهِ وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا، اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ وہ مبغوض شخص ہے اور برے آدمی کو کوئی اچھا ملنا پسند نہیں کرتا۔ بہرحال مومن اور کافر یا فاسق فاجر کے موت کے وقت میں عالم آخرت کی مصیبتیں دکھا دی جاتی ہیں، دوزخ اور عذاب کا مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے،
لہذا وہ فاسق فاجر آدمی گھبرا جاتا ہے، لیکن مومن تھا تو اس کے لیے آخرت کے احساس کو بتایا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ملنے کے احساس کو بتایا جاتا ہے، وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے ملنے یعنی موت کو بہت پسند کرنے لگتا ہے کہ جلدی موت کے مرحلے سے گزریں اور آخرت کے احساس کو حاصل کر سکیں۔ یہ پوری روایت تھی جس میں حضرت عائشہ کو جو خلجان اور اشکال ہو رہا تھا اس کی بھی وضاحت تھی۔ سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو جو طبعی طور پر ہر کوئی ناپسند کرتا ہے، یہاں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ موت کے وقت میں جو آخرت میں ملنے والے اعزاز یا ملنے والے عذاب کی بشارت سنائی جاتی ہے۔ موت آنے سے پہلے جب آدمی نزع کی حالت میں ہوتا ہے تو عالم آخرت کے سارے حجابات اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اب مومنوں کے لیے بہت اچھے احوال کھولے جاتے ہیں، اس لیے مومن پسند کرنے لگتا ہے، اور کافروں اور فاجروں کے لیے برے احوال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے وہ ناپسند کرنے لگتا ہے۔ یہ حضور کے جواب کا پورا خلاصہ ہے۔ متفق علیہ بخاری مسلم نے حدیث کو اتفاقیہ طور پر بیان کیا ہے، اور عائشہ کی ایک روایت میں، یہاں تو حضرت عبادہ بن صامت کی روایت تھی، لیکن عائشہ کی روایت ہے والموت قبل لقاء اللہ، کہ موت تو اللہ کی ملاقات سے پہلے ہے۔ یہاں پر حضرت عائشہ کی روایت میں گویا کہ پورا جواب آ جاتا ہے، پورا جواب مختصر لفظ میں بتا دیا گیا کہ موت اللہ کی ملاقات سے پہلے، یعنی موت کی کراہت اور ناپسندیدگی یہ موت کے آنے سے پہلے ہو جایا کرتی ہے۔ جب موت کی کیفیت شروع ہوتی ہے تو آخرت کے عذاب کھلتے ہیں، اس پر وہ موت کو ناپسند کرنے لگتا ہے، اللہ کی ملاقات کو ناپسند کر لگتا ہے، اور اگر اچھے احوال ہیں تو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور اس کا ذریعہ موت ہے، لہذا موت کو بھی پسند کرنے لگے گا۔ طبیعی طور پر موت کی ناپسندیدگی مراد نہیں، بلکہ موت تو اللہ کی ملاقات سے پہلے ہے، لہذا موت کی کراہت اور ناپسندیدگی یہ موت کے آنے سے پہلے ہوا کرتی ہے۔ جب موت کے وقت میں ساری کیفیت ظاہر ہونے لگتی ہے، اچھے برے احوال، نعمتوں کا انکشاف، عذاب کا انکشاف، اس بنا پر موت کو ناپسند کرتا ہے جو کافر کا معاملہ ہے، اور موت کو پسند کرنے لگتا ہے جو نیک بندوں کا، اللہ کے بندوں کا معاملہ ہے۔ حضور نے لیسا کا ذالک جو فرمایا تھے کہ اس طرح نہیں، اصل عبارت ہے لیسا الامر کا ذالک، کہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، یعنی عائشہ کے سوال کی وضاحت بیان کر دی گئی۔ بیان فرمائی کہ تم جو سمجھ رہے ہو یہ مراد نہیں، بلکہ میرے کہنے کا مطلب کچھ اور ہے۔ بہرحال اللہ پاک اچھے اعمال میں رکھے تاکہ موت کے بعد اچھے احوال سے سرفراز ہوں، اور اللہ کی ملاقات ہماری تمنا اور شوق بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔